رے بے جس کو تم ضرب کہتے ہو، وہ بابا زواد اجنبی کلمہ ہے، عرب نہیں جانتے، عربی لگو لہجہ اختیار کرو. ضرب. بے شک اللہ تعالی ایسے نہیں ہے کہ بیان نہ فرمائے. مثلا ما مثال کوئی سی بعوضتن، مچھر کی کیوں نہ ہو، بعوضہ مچھر، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر. امام فرا کہتے ہیں معانی میں فما فوقہا اما فی الحجم و اما فی الاستنکار، یا اس سے بڑھ کر چھوٹا پن میں یا اس سے بڑھ کر وجود میں، دونوں کو شامل ہے. فما فوقہا. تھوڑی سی توجہ تو دینی پڑے گی آپ. ایسے ہی ہر چیز تو حلوہ نہیں ہوتا، کبھی ہڈی بوٹی، پھر آپ احتیاط سے گوشت نوچتے ادھر ادھر سے. ابھی دیکھیں گے اپنا تماشا، کیا زبردست جانور تازہ دم ذبح ہوا ہے. باہر سے A1 باورچی ہمارے محسن دوست بلائے گئے. اللہ قرآن کی برکت سے خوب اکرام کراتا ہے. ہمارے ایک مخلص دوست ہیں، ان کے بال بچے آج باہر ملک سفر پہ روانہ ہوئے، گھر ہی ان کا باہر ہے. تو انہوں نے درخواست کی کہ طلباء سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سفر بخیر کرے، کیونکہ آج کل جہاز میں سفر بھائی لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشانی رہتی ہے. بہرحال موسم بھی خراب ہے تقریباً. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ چھوڑ دے بیان کرنا مثلا ایک مچھر کی یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک یہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے. یہ مثال جو بیان ہو رہی ہے، خواہ وہ مچھر کی ہو، مکھی کی ہو، مکڑی کی ہو، چینٹی کی ہو، یہ مثالیں عین مدعا کے مطابق ہے، عین مدعا کے مطابق. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کو چینٹی کاٹ رہی تھی ادھر سے، خدایا تیری چینٹیوں میں کیا حکمت، میرا سارا جسم پھول گیا. ایک آدمی نے کہا آرام سے بیٹھو، خدا کو عقل نہ سکھاؤ، وہ بہت بڑی ذات ہے. اچانک اس پر درخت سے سانپ گر گیا. وہ ڈر گیا کہ میں نے بےعزتی کی بات کہی، خدا نے سانپ بھیج دیا. یہ اور سانپ لڑے، سانپ زخمی ہوا، بھاگا. لیکن مشہور ہے کہ سانپ لڑائی بھولتا نہیں ہے. اب یہ اس کی زمین تھی، اس کا اپنا درخت تک، کیا کروں، یہ تو پھر آئے گا. اور یہ قاعدہ ہے کہ سانپ جب زخمی ہو جائے وہ پھر آتے ہی فوراً ڈستا ہے، اپنی دشمنی نکالتا ہے. تو اس کو کسی نے کہا کہ سانپ جب زخمی ہو جائے تو اس کو چینٹیاں نہیں چھوڑتی، کہیں بھی ہو چینٹی پہنچ جاتی ہے. اب یہ بہت خوش ہوا، چند دن نہیں گزرے تھے، ایک طرف دیکھا کہ سانپ مرا پڑا ہے اور چینٹی پوری چڑھی ہوئی ہے. اس نے کہا اللہ تو اپنی حکمتوں میں بادشاہ ہے، آپ نے چینٹی پیدا کر کے عظیم احسان فرمایا ہے. سانپ کے سر میں زہر مہرا ہے، خاص طریقے سے سپیرا نکالتا ہے. دنیا کی کوئی بھی سینگ کیا کسی نے کھایا ہو اور وہ زہر مہرا تھوڑا سا آپ رگڑ کر کے وہ پانی اس کو پلا لیں، فوری آرام آئے. کہتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے. فارسیان اس لیے کہتے ہیں چو تریاق از عراق آوردہ شودا مار گزیدہ مردہ شودا. چو تریاق از عراق آوردہ شواد مار گزیدہ مردہ شواد. اس کو تریاق بھی کہتے ہیں سپیروں کی زبان میں. عام طور پر سپیرے ویسے کوئی بٹن رکھتے کہتے یہ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ہر سام میں بھی نہیں ہے، زہریلے سام اژدہا میں ہے اور نکالنا بھی کوئی آسان کام نہیں. پس وہ لوگ جو ایمان لائے، پس وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثال برحق ہے، حق خدا کی طرف سے، حق توحید منوانے کے لیے، عبادت کو صحیح طرح سمجھانے کے لیے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، ان الذین کفروا سے ملا ہے.
فیقولون، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا ارادے اللہ تعالیٰ کا ان مثالوں سے؟ یضل بہ کثیرا، بہکاتے ہیں اللہ اس کے ذریعے بتیروں کو جو اعتراض کرے، جو مفہوم نہ سمجھے، ویہدی بہ کثیرا، اور سمجھ دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو۔ ہدایت کا لفظ قرآن کریم میں 100 مختلف معنی میں، توفیق کے معنی میں بھی ہے، علم کے معنی میں بھی ہے، مطابقت کے معنی میں بھی ہے، سمجھ کے معنی میں بھی ہے، ہدایت کے معنی میں بھی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں بہکاتے ہیں اس سے مگر بے راہ روی کرنے والوں کو۔ فسقا، فسقا، جب پھل اپنے چھلکے سے باہر آ جائے، جیسے پستہ پٹا ہوا ہو پھل نظر آ رہا ہے، فسقا یعنی اس کا چھلکا ٹوٹ گیا۔ کیلا آپ صاف کرے، چھلکا ادھر کرے اور مغز نکالے تو فسقتا، آپ نے اس کا چھلکا علیحدہ کیا، مغز علیحدہ کیا۔ فاسق کو فاسق کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ شریعت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، دائرے شرع کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں جاتا۔ اس لیے فسق کا اطلاق عام معصیت سے لے کے کفر تک ہوتا ہے۔ فسق کا اطلاق عام معصیت سے شروع ہوتا ہے اور کفر تک جاتا ہے، اور نہیں بہکاتا ہے ان مثالوں سے مگر فاسقوں کو۔ الذین، فاسق وہ لوگ ہیں، ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے پختہ ہونے کے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہوا ہے عالم ارواح میں، جب سب روحوں کو جمع کیا تو پوچھا الست بربکم قالوا بلا، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہے کیونکہ وہی مالک و خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، کہ ہم توحید پر رہیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقتدا بنائیں۔ علماء دین کہتے ہیں جو عہد اور وعد شریعت کے مطابق ہو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اور اس کے خلاف کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور ناجائز عہد کرنا بھی ناجائز، اس کو پورا کرنا بھی ناجائز۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو اس کے پختہ ہونے کے بعد، کہتے ایک وعد ہے بینی و بین کا وعد، ستا و زما چھپے وا دوا بیگا کا آگا کانڈا اورو لگے دنا، اور ایک عہد ہے دو قوموں یا قبیلوں کے درمیان میں، اور ایک میثاق ہے ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ، یا ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ساتھ۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، الوعد ثم العہد ثم المیثاق، الميثاق اقد تاکیدا من العہد، والعہد اقد اشتدادا من الوعد، والوعد آہد من القول۔ پختانو ورطا لوز ما لورس کڑا ہے وی ما قول کڑا ہے سرا کڑا، قول میں درکو، قول ما خپلا خبر کڑی دا۔ یہ قاعدہ ہے کہ انسان جب ایمان میں مضبوط ہو اور صلاحیتوں میں مضبوط ہو تو اس کے عہد اور وعد میں بڑا زور ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کسی شخص کے ساتھ کچھ سودا کیا نہیں، صرف بات ہو گئی، نہ انہوں نے فیصلہ کیا نہ امام نے فیصلہ کیا، نہ اس نے کچھ بیانہ دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور تاجر آیا اور پہلے والے سے ڈبل ریٹ لگایا، لیکن امام بخاری نے کہا کہ نہیں، میری اس سے بات ہوئی ہے، جب تک کہ وہ انکار نہ کرے میں پیچھے نہیں ہٹوں، میں دنیا کی چیزوں کے لیے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں، یہ مثالوں پر قرآن پر ہنسنے والے وہی ہیں
جو توڑتے ہیں خدائی عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے بارے میں، أَن يُوصَلَ، کہ وہ جوڑ دیا جائے. وصل جوڑ کو کہتے ہیں، فصل توڑ کو کہتے ہیں. جڑ کے رہو، محبتوں سے رہو. یہ کیا فصل جدائی ہر روز اس پہ خوش ہوتے ہو؟ کچھ عقل سے کام لو. شیرین اور بہترین زندگی تم نے اپنی تلخ کر دی. جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور، جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور. شمع جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد. اللہ اکبر. اريد وصاله ويريد قتلي، اريد وصاله ويريد هجري فاترك ما اريد لما يريد. ایک مجبور عاشق کہتا ہے کہ میں تو اس کی محبت چاہتا تھا، وہ آئے دن لڑنے پر آمادہ ہے، آخر کار وہی ہوا جو وہ چاہتا تھا. اريد وصاله ويريد هجري فاترك ما اريد لما يريد. وی اور د دوزخ بتر نہ یخوی چاچی انگار د بلتان لیدلے وینا. وی بے وفا یا رخ دے دیواخلا د جندان نا دے پمر خوشحال یما. اللہ اللہ. نمارا در جہان عہد و وفا بود، جفا کر دی و بد عہدی نمودی. بیک بار از جہان از دل تو بستم، ندان ستم کے برگل دی بزودی. حنوزت گر سے ریس الحسباز آ، قضا محبوب ترباشی کے بودی. لا الہ الا اللہ. اور یہ توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا، یعنی توحید پر قائم رہے. سب سے بڑا فساد دنیا کے اندر عقیدے کا شرک اور عمل کی بدعت ہے. اور یہ توڑتے ہیں وہ جو خدا نے حکم دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. سب سے بڑا وصل تو وہی ہے. لا الہ الا اللہ. کی محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم تیرے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. صلہ رحمیوں کا بھی خیال رکھنا ہے. سلمن قطع کا، جس نے آپ کے ساتھ توڑا تو چھڑ جا. وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے ظلم کیا معاف کر دے. وَأَحْسِنْ، او احسنیو احسانات کرو. اِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جس نے آپ کے ساتھ بگاڑ کیا. وی جانان دی بدکڑا زبخ کمال، خدای بد بدو سزا خپلا ورکوینا. او کلا کلا وی جانان دی بدکڑا زبخ کڑما، خپل بد بہیر شی زما خبای جڑوینا. لا الہ الا اللہ. اور توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا. ہم متبع سنت ہے، فقہ و تقلید ماننے والے جڑنے والے ہیں. ٹانگیں لمبی لمبی، ہاتھ آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، سر بالکل ننگا، جیسے دجال کا بندر ناچنے آیا ہوا ہو. ایک تماشا بنا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی ٹانگیں گزر رکھی ہے کہ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کرین کی نقل اتار رہے ہو. کرین تو اس سے بھی کھلی ہوتی ہے. سنت ہے، یہ عجیب سنت ہے، اس سے انسان بدتمیز لگے.
سنت تو یہ ہے، فقہاء اور محدثین کہتے کہ تہذیب سے کھڑے ہو. ہاں تکلیف ہے، کوئی زخم ہے وہ معذور ہے. بغیر زخم اور عذر کے آپ زخمیوں کی شکل بناتے ہیں اور ہاتھ رکھے گا تو یوں یوں کر کے اور اوپر تاکہ لوگ دیکھیں. اخذ الیمین علی الیسار تحت السرہ او فوق السرہ. امام ترمذی 3 صدی کے محدث ہیں، بخاری اور مسلم کے علوم کے امین ہیں. وہ کہتے وبعضهم یضعون ایدیہم تحت السرہ وبعضهم فوق السرہ. کچھ لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، کچھ ناف پر باندھتے ہیں. ناف کے اوپر باندھنے والے مرد امام ترمذی کے زمانے تک پیدا نہیں ہوئے تھے اسلام. ترمذی کے سامنے جھوٹے ہیں بالکل. الگ تحقیق شوافی سے الگ صدر نہیں، تحت صدر وہی فوق السرہ ہے. ہاں خواتین کے چونکہ پردے کی جگہ ہے سینہ چھاتیاں، تو وہ بے شک ایسا ممکن ہے کہ اس غریب کو بھی چھاتیوں کی بیماری ہوئی ہو. ایسا اللہ. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور یہ توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور یہ فساد کرتے ہیں ملکوں میں. نئی نئی چیزیں، نئی نئی عادتیں ان کو عبادات سمجھ کر، نئی نئی حرکتیں. صحیح مسلم میں جو نئی نئی حدیثیں سناؤ جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے مذہب کے بڑوں نے سنی، سمجھو کہ یہ جو حال ہے اور یہ دجالین ہے. ان سے بچ کے رہو. اولئک هم الخاسرون. یہی نقصان اٹھانے والے. کیف تکفرون باللہ. یہ تفصیل کے ساتھ نعمتیں بیان ہوئی اور نعمتیں. اب اس کا اجمال تاکہ دوسرے مقصد میں داخل ہو جائے. کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. تھے تم مردے. فَأَحْيَاكُمْ. خدا نے زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. پھر تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پھر اسی کی طرف واپس کیے جاؤ. اللہ اکبر. یعنی تم تھے ہی نہیں، اللہ نے پیدا کیا. اس میں کسی اور کا کوئی دخل تو نہیں ہے، تو پھر کیسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ موت کا مالک وہی، حیات کا مالک وہی. اماتہ وہ کرتے، احیا وہ کرتے، دوبارہ حشر وہ کرے گا. تو کس کو کیوں حاجت روا و مشکل کشا سمجھتے ہو؟ غلطی کیوں کرتے ہو؟ اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر کی زبان میں بیان نعم مجملہ کا. نعم مجملہ. اور پہلے تفصیل بیان ہو گئی اور اب مزید تفصیل کی تفصیل آئے گی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. بعض مفسرین کہتے امواتا فی اسلاب آبائکم وبطون امہاتکم فاحیاکم فی الدنیا ثم یمیتکم فیدخلکم قبورکم ثم یحییکم فی قبورکم ثم الیہ ترجعون اے الیہ تحشرون یوم الحشر والنشر یوم القیامہ. تھوڑی سی بات سن لو. دو آدم کا ذکر ہے، عین دال میم آدم بے وجودی، اور دو وجودوں کا ذکر ہے. نہیں تھے پیدا کیا، پھر نہیں ہوں گے پھر پیدا کرے. غور کرو، دنیا کی زندگی مہینہ، سال، 10 سال، 20، 100 سال، 200 سال. اس سے پہلے ایک مختصر زندگی ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے. اس کو اس زندگی کے لیے قبر سمجھے. چونکہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے دنیا کی، اس مناسبت سے ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے وہ بھی اس کے لیے بہت ہی مجمل ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ پھر قبر میں جاؤ گے، کتنے پڑے رہو گے؟ کتنے ہزار سال؟ 10,000 سال کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بعد کی زندگی نہ ختم ہونے والی. اس کے مقابلے میں وہ زندگی قبر والی طویل ہو گئی. اب
اس طرح سمجھو کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ زندہ ہوتا ہے، مگر وہ زندگی بڑی کمزور، عجز، ناتوانی کی زندگی ہے، اس سے پھر دنیا کی زندگی تفصیل ہے۔ قبر کی زندگی اس زندگی کے ساتھ مناسبت نہ لگاؤ، اس کے بعد آنے والی نہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں اس سے مجمل ہے، اس دنیا کی زندگی سے تو 1000 درجے افضل ہے، جن کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس عاجز کے نزدیک موت کے بعد کی زندگی کو دنیاوی حیات کہنا یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے، دنیا سے بہتر کہنا چاہیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ والی زندگی یہ والی اس والی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامنے ماں کے پیٹ کی زندگی جس قدر اجمالی ہے، جنت اور جہنم کی تفصیلی زندگی کے سامنے قبر کی زندگی اس کے مقابلے میں اجمال ہے، اس دنیا کی زندگی سے تو بہت بڑھ کر زندگی ہے۔ تو جنہوں نے اس کو کمزور حیات کہا ہے، جنت و جہنم کے مقابلے میں، جیسے کوئی شخص ماں کے پیٹ کی زندگی کو نہ مانے کیونکہ وہ بہت ہی کمزور اور عجز ہے۔ میرے خیال سے اختلاف اتنا شدید نہیں ہے، صرف تعبیر کا فرق ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ؟ وکنتم امواتا، درہا لے کے تم نہ تھے، فاحیاکم، موجود کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا۔ اس زندگی جو قبر سے شروع ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے، یہاں فرق ہے اہل حق میں اور اہل باطل میں۔ اہل باطل کہتے ہیں حساب کتاب تو روح وغیرہ کے ساتھ ہوگا، پھر یہ ختم، یہ غلط بات ہے، اس کے درمیان میں موت کا حادثہ نہیں ہے۔ ثم الیہ ترجعون، آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کب کے مردے رکھے گئے ہیں اور کب اٹھائے جائیں گے، یہ کیا ہے؟ 3000 4000 یہ آپ کے لیے ہے، وہاں کچھ نہیں۔ مولانا محمد غوث صاحب گوالیار والے بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کی بیوی کا جنازہ ہوا، جوش اور خوشی میں آ کے سونے کے ہار وار اس کو پہنائے، جیسے جوان عورتیں مرتی ہے لوگ ان پر اچھے کپڑے سونے لداتے ہیں۔ کہیں ایسا اتفاق ہوا کہ وہ سونا ساتھ چلا گیا۔ جب لوگ آگے پیچھے ہو گئے، یہ فوراً گیا، تازی قبر تھی، جلدی جلدی کھولی اور وہ سونے کے جو اینٹ تھی یا زیور تھا وہ اٹھا کے لے آئے۔ اب جب باہر آ کے دیکھا تو جہان کوئی اور ہے، یہ گھوم پھر رہا ہے، شہر ہے، سڑکیں ہیں، وہ تیرا شہر کہاں گیا، گاؤں کہاں ہے؟ پوچھتا رہا ہے ادھر ادھر، کسی نے کہا ہاں 400 سال پہلے ایک واقعہ گزرا ہے، فلاں قوم قبیلے میں فلاں نام کی عورت مری تھی، اس کا خاوند زیورات لینے گیا تھا، پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا۔ اس نے کہا وہ ابھی تو گیا ہو رہے ہوں، کہا نہیں 400 سال ہو گئے، وہ شہر، وہ سلطنت، وہ زمانہ سب تبدیل ہو گئے۔ توبہ۔ اور وہ حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب نے جو لکھا ہے کہ ایک سنیرا تھا، وہ یہ بات نہیں مانتا تھا، زرگر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اور اس کے بھی کچھ حصے میں بیت المقدس گئے، انبیاء کی امامت کی، وہاں سے پھر آسمانوں پہ گئے، جنت اور جہنم کی سیر کی، حق تعالی سے شرف لقاء یا شرف مکالمہ ہوا ہے۔ وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتے، مولویوں نے ویسے ایک کہانی بنائی۔
کہتے ہیں کہ کھانا تیار تھا، دوپہر کا وقت تھا، بیوی نے اس کو کہا کہ ذرا تازہ پانی ٹھنڈا سامنے ہی نہر ہے اس سے لے آئے۔ وہ چلا گیا، دیکھا کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے اور سخت گرمی تھی، جلدی جلدی کپڑے اتارے اور نہانے لگا۔ وہ تمہارا جب باہر نکلا دیکھا تو سارا نظام تبدیل ہو گیا۔ اپنے جسم کو دیکھتا ہے تو ایک نیو کلچر کا ساز و سامان لگا ہوا۔ باہر آیا تو آدمی کھڑا ہے، اس نے کہا جلدی مت کرو، دیر مت کرو، جلدی چلتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ رہی کہ 7 بچے ہو گئے، 7 بچے۔ وہ بڑا حیران ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ خاون کہاں سے آئے، یہ نظام کہاں سے لگ گیا، کوئی شک شبہ ہی نہیں کسی کو۔ 7 8 10 سال بعد اتفاق سے پھر اسی نہر پر آئی اور اسی طرح نہایا، نہا کے باہر آیا تو پہلا والا نظام ہے۔ گھر آیا، پانی کا مٹکا لے کہ بیوی سے کہا دیر تو نہیں ہوئی، کہا نہیں ابھی تو گئے ہو، کھانا تیار ہو رہا ہے دوپہر کا۔ اور سر پکڑ کے بیٹھ، اس نے کہا ہمارے تو 7 بچے ہوئے ہیں، بہت کچھ بازار لٹے ہیں اور بڑی ادائیں آگے پیچھے ہوئی ہے۔ اس نے کہا دماغ خراب ہو گیا گرمی کی وجہ سے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مان گیا کہ واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے جو معراج کرائی ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ایک لمحہ ہے، اور آخرت کے کہتے ہیں تقریباً 18 سال ہے وہ، جس میں آپ نے 7 آسمان و سب تفصیلات دیکھی۔ پشتو کا ایک شاعر کہتا ہے اچھا پتنوا یو تیلی توا آیانا احمد نبی سلطانہ معراج مبارک شاہ۔ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتن، اور تھے تم مرے ہوئے یعنی نہ تھے، فاحیاکم، پس تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ نعم مجملہ یا نعم عامہ کے بعد نعمت خاص، هو الذی، اللہ وہ ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے پیدا کیے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب۔ بابا زہر و سینگ کیا بھی تو دشمنوں کے کام آتا ہے، چوہوں کو آپ رکھتے ہیں، اژدہاؤں کو ڈالتے ہیں، اس سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ظواہر الفوائد ہے، کچھ چیزیں مضمر الفوائد ہے، لیکن ماننا پڑے گا کہ ہر چیز میں خدا کی حکمت ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، فسواهن 7 سماوات، برابر کیے ان کو 7 آسمان، وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ یہ عمومی نعمتوں کا تکملہ ہے، اور خصوصی نعمت جو حضرت آدم کی تخلیق، ان کی خلافت، ان کی قبولیت توبہ اور ان کے جنت رسائی، ان 4 بڑی نعمتوں کا تمہید بھی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ زمین کا پیدا کیا، اور آسمان 7 ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اشارہ ہے کہ تم اور تمہارا وجود زمینی ہے، تمہاری روح سماوی ہے، فیصلے تمہارے حق میں اوپر سے آتے ہیں۔